السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، أما بعد أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل وسلم على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا وعلى رسول الله وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، بہت کچھ آپ لوگ سن چکے ہو، تھوڑی دیر کے لیے اور آپ کو تکلیف کرنی ہے۔ میں بہت چھٹپٹایا کہ مجھے جلدی بٹھا دو، لیکن میری بات چلی نہیں۔ خیر، اللہ جو کرتا اچھا کرتا ہے۔ دیکھیے، آج ہم اور آپ ایک اللہ والے کے عرس میں آئے ہیں۔ عرس میں آؤ تو کچھ سوچو کہ آخر آج ہم جس کے عرس میں آئے ہیں، مرنے والے بہت مرتے ہیں لیکن سب کا عرس نہیں کیا جاتا۔ ان کا عرس کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہمیں کچھ لے کے جانا ہے۔ جلسوں سے علم ملتا ہے، اور علم وہ دولت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، خیر سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا گیا، بین العلم والمال والملک، علم اور مال اور ملک کے درمیان۔ چاہو تو سلیمان علم لے لو، چاہو تو مال مانگ لو، چاہو تو سلطنت مانگ لو، تینوں میں سے جو چاہو تم لے لو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کیا پسند کیا ہے اس میں؟ فاختار سلیمان العلم، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو پسند فرمایا، کا الہی علم عطا فرمایا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مال نہیں مانگا، سلطنت نہیں مانگی، صرف علم مانگا، تو حدیث میں فَأُعْطِيَ سُلَيْمَانُ المال والملک، تو سلیمان علیہ السلام کو ملک بھی دے دیا گیا، مال بھی دیا گیا، ببرکت العلم، علم کی برکت سے۔ علم مانگا تو علم کے وسیلے سے اللہ نے تینوں دے دیا۔ تو علم بہت بڑی دولت ہے، اسی لیے قرآن میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، علم والوں سے تم مسئلہ پوچھو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں معلوم نہ ہو۔ مسئلہ پوچھو،
لیکن آج پوچھتے بھی ہیں تو ایسا مسئلہ پوچھتے ہیں. بہت سے پوچھے مولانا صاحب بتاؤ کہ آدم علیہ السلام کے نکاح کو پڑھا ہوا ہے، اب بتاؤ کہاں سے رجسٹرڈ ہونا چاہیے؟ کہیں وہ ابراہیم علیہ السلام جو مینا میں یہاں قربانی کی ہے دمبا، تو وہ گوشت کو کھاوا ہے. کسی کے نام ڈھونڈا جائے. نہیں پوچھیں گے کہ ہم کس طرح نماز پڑھیں کہ ہماری نماز بارگاہ مولا میں مقبول ہو جائے، وضو کس طرح کریں. حضرت علی شیر خدا، لقب تھا شیر خدا، لیکن جب وضو بناتے تھے تو تھر تھراتے تھے. لوگوں نے کہا آپ اللہ کے شیر ہیں اور وضو بناتے ہیں تو تھر تھراتے ہیں. تو کہا میں اس نماز کی تیاری کر رہا ہوں جس نماز کو اللہ نے آسمان پر فرض کیا تو آسمان نے معافی مانگی، زمین پہ کہا تو زمین نے معافی مانگی. ایسی عبادت کی تیاری کر رہا ہوں تو ڈر رہا ہوں کہ خدا جانے وہ عبادت مجھ سے کما حقہ ادا ہو سکے کہ نہ ہو سکے. تو میں ڈرتا ہوں. آج ہم لوگ مسجد میں جائیے تو وضو بنائیے بک 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 بتائیے، پورے کسانی کے کام وضو میں لے. حضرت علی کانپتے تھے کہ جس نماز کی تیاری کر رہا ہوں اس کو صحیح ادا کر پاؤں کہ نہ کر پاؤں. آج حضرت علی کے ماننے والے غور کرو، حضرت علی شیر خدا رات میں اکیلے گشت کرتے تھے، امیر المومنین تھے اور کوئی نہیں رہتا تھا، اکیلے گشت کرتے تھے. تو ایک دن لوگوں نے کہا امیر المومنین شیر خدا آپ باڈی گارڈ نہیں رکھتے، کوئی نگراں نہیں رکھتے؟ تو کہا میری نگرانی کرنے والی ایسی چیز ہے جو مجھ سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی. میری نگرانی کرنے والی کر رہی چیز، کہا وہ کون سی چیز ہے؟ کہا سب سے بڑی نگرانی کرنے والی میری موت ہے. موت میری نگراں ہے کہ موت سے پہلے کوئی تکلیف مجھے ہو ہی نہیں سکتی، موت سے پہلے کوئی مار ہی نہیں سکتا. بولو ہے کہ نہیں؟ تو موت میری نگرانی کر رہی، اس سے پہلے کوئی مار نہیں سکتا، تو میں نگراں کس کو رکھوں؟ یہ حضرت علی کا ایمان تھا کہ ہمیشہ موت کو یاد رکھتے تھے. اللہ فرماتا ہے اینما تکونو، اے لوگو تم جہاں کہیں بھی رہو گے، یدرککم الموت، موت کا فرشتہ تم کو پکڑے گا. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ موت سے بچنے کے لیے کسی مضبوط کوٹھری میں بند ہو جاؤ، موت تم کو پکڑے گی. اسی لیے ہمیں موت کو یاد کرنا چاہیے. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں. اس لیے ایک عرس میں آؤ تو موت کو یاد کرو کہ ہمیں بھی موت آنی ہے اور اس کی تیاری بھی کرو. موت کہاں آئے گی؟ آج بہت سے لوگ تو زندگی میں یہاں مزار بنا لیتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ ہمیں کہاں دفنایا جائے گا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما تدری نفس بأی ارض تموت، تمہیں پتہ نہیں کہ کس زمین پہ تمہیں موت آئے گی، کہاں دفنائے جاؤ گے کچھ پتہ نہیں. اس لیے اے لوگو موت کو یاد کرو.
اور موت کو یاد کرنے کی جگہ یہ قبریں ہیں۔ حضور فرماتے زوروا القبور، قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ قبر کی زیارت تم کو آخرت کی یاد دلاتی رہے گی۔ وَلِأَنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا، اور اس لیے بھی قبروں کی زیارت کیا کرو کہ قبروں کی زیارت سے تم دنیا میں پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اس لیے بزرگوں کی قبروں پہ حاضری دینا چاہیے، اور جہاں بزرگوں کی قبروں پہ حاضری دو وہیں اپنے ماں باپ کی قبروں پہ بھی حاضری دو۔ حضور فرماتے من زار قبر ابویہ فی کل یوم جمعہ، جو جمعہ کے دن ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے گا فغفر له ما تقدم من ذنب وما تاخر، تو اس کی وجہ سے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بزرگوں کی قبروں پہ جاؤ گے ثواب پاؤ گے، ماں باپ کی قبروں پہ جاؤ گے گناہ بخشا جائے گا۔ تو اب بزرگوں کا عرس تو ہم لوگ مل کے کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کی قبروں پہ کوئی ملتا نہیں، ہمیں تنہا اپنے باپ کی قبر پہ جانا ہے، ماں کی قبر پہ جانا ہے۔ اس لیے لوگوں ماں باپ کی قبروں پہ بھی حاضری دو اور بزرگوں کی قبروں پہ بھی حاضری دو۔ لیکن آج بہت سے لوگ کہتے ہیں عرس نہیں کرنا چاہیے، کاہے؟ عرس میں یہاں جھلوا لاگا ہے، عرس میں یہاں نوٹنکی ناچ ہوتے، عرس میں میلہ لگتا ہے، میلہ میں خرافات ہوتی ہیں، ان وجہوں سے کہتے ہیں عرس نہ کرو۔ حالانکہ عرس فی نفسہ اچھی چیز ہے، مستحب ہے۔ قرآن پڑھ کر کے درود پڑھ کر کے ایصال ثواب کیا جائے اور ان کے لیے دعا مانگی جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ مردے قبر میں اس طرح ایصال ثواب اور دعا کا انتظار کرتے ہیں جیسے دریا میں تم میں کوئی ڈوب رہا ہو تو نکالنے والے کا انتظار کرتا ہو، کاش کوئی آ جائے۔ لیکن آج قبر پہ جانے والے کو قبر پجا ماتا۔ خوش نصیب ہیں سنی مسلمان جو اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جاتے ہیں، بزرگوں کی قبروں پہ جاتے ہیں اور ان کے نام ایصال ثواب کرتے ہیں، فاتحہ کرتے، اللہ کے بندوں کو کھلاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کھانا سامنے رکھ کے فاتحہ کرو تو کھانا ہوا چلا جاتے کا۔ ہمارے گاؤں میں ایک بابا ہیں انتقال کر کے، جھوٹ بہت بولت رہے تو گاؤں والے ان کے نام رکھ دیں جٹاری بابا۔ ایک دن جٹاری بابا سے کچھ لوگ پوچھے لگے، وہی میر جون فاتحہ کو ناجائز، عرس کو ناجائز پوچھے لگے۔ آج جٹاری بابا یہ سامنے کھانا رکھے فاتحہ کرا تھی، قبر میں جاتے کام مردن تھے۔ تو جٹاری بابا جاہل آدمی تو کہیں ہاں بھیا رکھا تھے تو جیتے ہوئے، تو کہیں جاتے تو مردہ کھاتا ہوں، تو کہیں ہاں بھیا جائے تو کھیبے کری ہیں، تو کہیں کھات ہوئی ہیں تو قبر میں حگتا ہوئی ہیں۔ تو جٹاری بابا کہیں ہاں بھیا کھئی ہیں تو حگبے کری ہیں، تو کہیں تمہرے مردن کے قبر میں بڑی گندگی رہا تھا۔ تو جٹاری بابا کہیں نہیں بھیا گندگی نہ رہا تھا، کہیں کا ہے، کہیں تم لوگ فاتحہ درود کرت نہیں، تمہارا مردہ کچھ پاوت نہیں ہے، تو انہی دور دور کے اوپر صاف کیا کرے، ادھر سے آمدنی باہر خرچہ۔ جاہل کو جاہل ہی جواب دے سکتا، ارے کھاتے ہوں گے تو ہگتے ہوں گے بعد۔ تفسیر میں لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جنتی جنت میں ہوں گے، طرح طرح کی نعمتیں کھائیں گے، حوض کوثر کا جام پئیں گے، لیکن کسی جنتی کو کبھی پاخانہ پیشاب نہیں ہوگا، کبھی بھی ان کو نہ پاخانہ کی ضرورت نہ پیشاب کی ضرورت۔
ایسے اللہ قادر ہے اس بات پر کہ قبر میں اللہ اپنے بندوں کو روزی دے، وہ کھائیں اور نہ پاخانہ کی ضرورت نہ پیشاب کی ضرورت۔ تو اے سنی مسلمانوں، جتنا ہو سکے صدقہ کرو، ایصال ثواب کرو، لیکن یہ سامنے رکھا جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ کیا جاتا ہے؟ ابھی قربانی آپ لوگ کریں گے، بکرا ذبح کریں گے، ذبح کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جاتی ہے، اللہم تقبل ہذہ الاضحیہ، اے اللہ اس قربانی کو تو قبول کر لے۔ تو یہ بکروا ہوا چلا جاتا ہے اللہ کی؟ کیا جاتا؟ بکرا نہیں جاتا۔ قرآن میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ہرگز 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 اللہ کی بارگاہ میں نہ قربانی کا گوشت جاتا نہ اس کا خون جاتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن صرف تمہارے دل کی پرہیزگاری جاتی ہے، دل کی نیت جاتی ہے۔ اس لیے کرتے رہو، انشاءاللہ اللہ آپ کے اس عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ آج یہ جلسہ رحمت عالم کانفرنس کے نام سے منعقد ہے۔ حضور سارے عالم کے لیے رحمت بن کے آئے، آج ہم ان کے امتی ہو کر کے دوسروں پہ رحم نہیں کرتے، دوسروں کی غیبت، دوسروں سے حسد کرنا، جلن کرنا، یہ ہمارا سیوا بن چکا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے لا یرحم اللہ، اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا، اس پر من لا یرحم الناس، جو انسانوں پہ رحم نہیں کرے گا۔ رحم کرو گے تو اللہ تم پر رحم کرے گا۔ رسول اللہ کی رحمت دیکھو، ایک دن حاتم طائی کی لڑکی ننگے سر جا رہی تھی، اسلام نہیں لائی تھی، اسلام نہ لانے کے بجائے نبی کی دشمن بھی تھی، جنگوں میں لڑنے بھی جاتی تھی سرکار سے۔ ایک دن حاتم طائی کی لڑکی ننگے سر جا رہی تھی، اللہ کے رسول نے دیکھا تو اللہ کے رسول آگے بڑھے اور اپنی چادر رحمت اتار کر حاتم طائی کی لڑکی کے سر پہ ڈال دیا۔ جب نبی کریم نے اپنی چادر ڈالی تب حاتم طائی کے لڑکی کے دل میں اثر پڑا کہ زندگی بھر میں نے ان کی دشمنی کی اور ان کے رحم و کرم کا عالم یہ کہ مجھے ننگے سر دیکھا تو اپنی چادر رحمت دے دی۔ پکار اٹھی، خدا کی قسم اے محمد آپ کا رحم و کرم بتا رہا ہے کہ آپ کی نبوت بھی سچی ہے، آپ کی رسالت بھی سچی ہے۔ کلمہ پڑھا حاتم طائی کی لڑکی نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی رحمت دیکھ کر حاتم طائی کی لڑکی کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ اس لیے لوگوں تم بھی رحم کرو، اس میں ہندو مسلم بھی نہ دیکھو، کوئی بھی انسان ہو پریشان ہو اس کی مدد کر دو، اس پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ ہندو مسلم بھی نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ یہ خدا کا بندہ ہے۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 1 پر ماں باپ کی دعا، کہ اولاد کے بارے میں ماں باپ کیسے بھی ہوں، اگر دل سے ماں باپ نے دعا کر دیا تو اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعائیں قبول ہوں۔ دوسرے نمبر پر مسافر سفر میں ہو اور اس کی مدد کر دو، وہ دعا دے دے تو اللہ اس کی دعا کو بھی کبھی رد نہیں کرتا۔ اور تیسرا کوئی پریشان حال ہو، مظلوم ہو، چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو، اس کی مدد کر دو اور اس کے دل سے دعا نکلے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے گا۔ رحم کرو تم، ہمارے بزرگوں نے رحم کیا ہے۔ حضرت سلطان بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے بغل میں پڑوسی میں غیر مسلم تھا۔ ایک دن رات میں اس غیر مسلم کا بچہ رونے لگا اور ایسا رویا کہ بایزید بسطامی کی آنکھ کھلی تو اٹھے،
باہر نکلے اور غیر مسلم کے دروازے کو جا کے کھٹکھٹایا. اس نے دروازہ کھولا. بایزید بستامی کہتے ہیں بھائی تمہارا بچہ بہت دیر سے رو رہا ہے, کیا تکلیف ہے, کس مصیبت میں تمہارا بچہ ہے کہ رو رہا ہے؟ تو اس غیر مسلم نے کہا تھا کہ بایزید آج میرے گھر میں ایسی غریبی کہ آج چراغ جلانے کی بھی توفیق نہ رہی. پورا گھر اندھیرا پڑا ہے, اندھیرے کی وجہ سے میرا بچہ رو رہا ہے. بایزید بستامی نے سنا تو اپنے گھر گئے اور اپنے گھر سے چراغ جلا کر اس غیر مسلم کے گھر میں لا کے رکھ دیا. گھر روشن ہو گیا. اس کا روتا ہوا بچہ چپ ہو گیا. تب وہ غیر مسلم اپنے بیوی سے کہتا ہے میری بیوی, مسلمان کتنے رحم دل ہوتے ہیں کہ بایزید مسلمان ہم غیر مسلم, لیکن بایزید بستامی کو میرے بچے کی رونے کی تکلیف گوارا نہ ہوئی. رات کی تاریکی میں بایزید اٹھ کر کے میری خیریت پوچھے اور میرے گھر کو چراغ جلا کے روشن کر دیا. اے میری بیوی, جب بایزید کی روشنی میرے گھر میں آ چکی ہے تو اب بہتر ہے کہ اسلام کی روشنی کو دل میں داخل کر لیا جائے. وہ غیر مسلم کلمہ پڑھا تو اس کی بیوی نے بھی پڑھا, گھر کے لوگوں نے کلمہ پڑھا. بایزید بستامی کا رحم و کرم دیکھ کر کے سارے لوگ اسلام کی دولت پا گئے. تو ہم بزرگوں کے ماننے والے ہیں جنہوں نے رحم کیا. رحم کرو, رحمت عالم کانفرنس کے جلسے میں آئے ہو تو رحم دلی سیکھو. غریبوں کی مدد کرو, بیواؤں کی مدد کرو, یتیموں کی مدد کرو. اہل بیت نے ہمیں یہی سبق دیا ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے بچے حسن حسین بیمار ہو گئے تو حضرت فاطمہ نے منت مانی, یا اللہ میرے بچوں کو شفا دے دے تو ہم 3 روزے رکھیں گے. اللہ نے شفا دے دیا. اب آج کل عورتیں کا منت منی ہے, یا اللہ میرے لڑکوں کو ٹھیک کر دے تو ہم فلانے بزرگ پر بکرا ذبح کریں گے. اب تم کا مانک رہے مان دی اور بکرا ذبح کراؤ میں ہم مرد پر کتنی مصیبت گزرے. ہمارے ادھر ایک مسجد کے مولوی صاحب کے ملبین منت مان لی. اب مولوی تنخواہ کرتی ہو تو 7,000 8,000, وہی میں یہ سب خرچہ چلا گو بکرا خریدو. اب بیچارے کوئی صورت سے بکرا خریدی, انتظام کی ان کے بعد جو انہیں ٹرالی نہیں پاؤں, بہرے چاوے کھاتی گاڑی سرکار کی ہیں. تو ملبین سے کہا تو ہی جا لے کے آؤ, تو منہ بہت کھلا تھا, جا تو لے کے آؤ. بیچارے بہت مشکل سے ٹرالی کہیں تو نوا نہیں ملے کھانا بناوے والا. پھر آئے مولوی ان پر ڈٹے, کہیں تو ہی ڈھونڈ کے لاؤ, تو بہت منت مانا. تب مولوی ان پہنچ پھیلا کے دعا مانگے لگے, کہنے کا جی بابا آپ کی بنیاد اب لوٹ کے نہ بنا. ارے منت مانو تو فاطمہ زہرا نے جیسے منت مانی ہے, 3 روزے رکھوں گی. اللہ تعالیٰ نے حسنین کو شفا دے دیا تو روزہ رکھا. غریبی کے دن تھے, حضرت علی کو غریبی بہت تھی. تھوڑا سا جو لے کر آئے کہیں سے, فاطمہ زہرا نے چکی میں پیسا, شام کو ایک روٹی بنائی, افطاری کے لیے رکھا, پیالے میں پانی رکھا کہ پانی میں ڈبو کے روٹی کا ٹکڑا افطار کیا جائے گا. اتنے میں کوئی آدمی دروازے پہ آئے, صدا دیا, اہل بیت کے لوگوں میں یتیم ہوں, میری مدد کر دو. حضرت علی شیر خدا نے وہ روٹی اٹھا کر یتیم کو دے دیا اور پانی پی کے سب نے روزہ افطار کر لیا. دوسرے دن پھر جب روزہ شام کو پورا ہوا, ایک روٹی بنا کے رکھی افطاری کے لیے کہ دروازے پر قیدی آ گیا. اہل بیت, اے رسول اللہ کے گھر والوں, میں قیدی ہوں, بھوکا, میری مدد کرو. وہ روٹی بھی اٹھا کے دے دیا. تیسرے دن پھر روزہ رکھا, پھر وہی تھوڑی سی روٹی بنی, ایک روٹی کھانے کے لیے جب بیٹھے تو پھر دروازے سے صدائے, میں مسکین ہوں, اے رسول اللہ کے گھر والوں میری مدد کر دو. تو تیسرے دن کی روٹی بھی اٹھا کے دے دیا. تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی,
الذین یطعمون الطعام علی حبہ، وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، مسکینا و یتیما و اسیرا، کبھی مسکین کو کھلاتے، کبھی یتیم کو کھلاتے، کبھی قیدی کو کھلاتے، اور کھلانے کے بعد کہتے کیا تھے؟ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، میں تم سے نہ اس کا بدلہ چاہتا ہوں نہ شکریہ چاہتا ہوں، بدلہ بھی نہیں چاہتے اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم میرا شکر ادا کرو۔ تو یہ اہل بیت کا طریقہ ہے، اللہ دے تو یتیموں کی مدد کرو، اللہ دے تو مسکینوں کی مدد کرو، اللہ دے تو قیدیوں کی مدد کرو۔ لیکن آج ہم لوگ قیدی کی مدد کیا کریں گے؟ تھانے میں رپورٹ کر کے جیل بھیجواتے ہیں، اور جیل بھیجوائیں گے اس کے بعد موچ پر تاؤ دیں، دیکھو پھلنوا کہیں اندر کرائی دیا، اندر کرانے پر موچوں پہ تاؤ۔ تم اہل بیت کے ماننے والے ہو، رسول اللہ کے گھر والے قیدیوں کی مدد کرتے تھے اور تم قیدی بنواتے ہو۔ اے لوگوں، رپورٹ کر کے کسی کو جیل نہ بھیجواؤ، بلکہ تم صبر کر لو، معاملات میں صلح کر لو۔ صلح کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تم کبھی سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے ہم کو آپ کو نبی کی زندگی کافی ہے۔ اسی لیے میرے نبی حدیث پاک میں فرماتے ہیں، نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لا تحسسوا، کسی کو عیب نہ لگاؤ، ولا تجسسوا، اور کسی کے اندر عیب تلاش نہ کرو، ولا تحاسدوا، اور حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، اور آپس میں بغض نہ رکھو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ۔ لیکن آج ہم کہتے تو ہیں کہ ہم آپ کے بھائی ہیں، لیکن کیا بھائی کا حق ادا کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو بہت سے مسلمان گھر بار دولت زمین سب چھوڑا اور اسلام کی حفاظت کے لیے نبی کی محبت میں مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ جب مدینہ پہنچے تو سرکار نے مدینہ کے انصاریوں کو جمع کیا اور فرمایا، مدینہ کے انصاریوں، یہ مکہ سے آنے والے مسلمان تمہارے بھائی ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ مدینے کے انصاری اٹھنے لگے اور ایک ایک مسلمان کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے لے کے جانے لگے۔ حضرت علی شیر خدا صرف اکیلے بچے، ان کو کوئی نہیں لے گیا، مدینے کا کوئی انصاری نہیں بلایا۔ تب حضرت علی روئے تھے، سرکار نے فرمایا تھا، علی رو رہے ہو؟ کہا کیوں نہ رو، مکہ سے آنے والے ہر مسلمان کو مدینہ والوں نے اپنا بھائی بنایا اور گھر لے کے چلے گئے، مجھے کسی نے اپنا بھائی نہیں بنایا۔ تو حضور نے فرمایا تھا، علی رو نہیں، سب تو مدینے والے کے بھائی ہیں، لیکن تم انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا، لیکن ان لوگوں نے بھائی بنایا تھا مدینے کے لوگوں نے تو کیا کیا؟ عبد الرحمن بن عوف مکہ سے آئے تھے، ان کو ایک صحابی مدینے کے حضرت سعد ہیں، وہ لے کے گئے اور کہا تم میرے بھائی ہو، اور گھر میں لے جا کر کے کہا، عبد الرحمن، مدینے میں تمہارا کوئی گھر نہیں، مدینے میں تمہاری کوئی بیوی نہیں، مدینے میں تمہاری کوئی زمین نہیں، لہذا تم میرے بھائی ہو تو آدھا گھر بانٹ دیا، تو آدھا گھر تمہارا آدھا گھر ہمارا، ساری دولت لا کے سامنے رکھ کے آدھا آدھا بانٹ دیا کہ بھائی کا آدھا حق ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا، ہمارے نکاح میں 2 بیویاں ہیں، دونوں میں سے جس کو تم چاہو پسند کر لو،
میں اسے طلاق دے دوں، تم مجھ سے نکاح کر لو کہ تمہارے نکاح میں بھی ایک بیوی آ جائے، کیونکہ تم میرے بھائی ہو اور بھائی کا آدھا آدھا حق ہوتا ہے۔ تب عبد الرحمن نے کہا تھا، دسوک آدمی ہو تو کہا لاؤ سب لاؤ، سب مانگ لیں۔ لیکن کیا صحابہ کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا؟ کہا اے میرے انصاری بھائی، یہ گھر بھی تمہیں مبارک، یہ مال بھی تمہیں مبارک، یہ زمین بھی مبارک، یہ بیویاں بھی تمہیں مبارک ہے۔ میرے جیب میں چند پیسے ہیں، مجھے مدینے کی بازار کا راستہ بتا دو، میں تجارت کر کے اپنی زندگی گزار لوں گا۔ گئے مدینے کی بازار میں، تھوڑی سی پنیر خریدا اور ایک جگہ رکھا، بیچا تو اللہ نے اس میں برکت دی۔ پھر خریدا، پھر بیچا۔ چند دنوں میں اللہ نے عبد الرحمن بن عوف کے مال میں ایسی برکت دی کہ ملک شام سے ان کا مال مدینے آنے لگا تو ایک اونٹ دو اونٹ پر نہیں، 700 اونٹوں پہ لد لد کے آنے لگا۔ اللہ نے چند دنوں میں اتنا مالدار بنا دیا۔ تو گھر والے کہیں بھوجی کہاں رہا؟ تو کہنے ہمارا ابا بنوائی دی، بہائن تمہارا امی ایک کیل نہیں دے پہن رہا، اب اب سونے کی جھمکی بنائے دیتے۔ یہ بھائیوں کا حق مارا جا رہا ہے۔ ایمان نہیں ہمارا مکمل ہو سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ، یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے ما یحب لنفسہ، جو اپنی ذات کے لیے پسند کرے۔ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے، تب تو ایمان مکمل ہے، ورنہ ایمان ہی مکمل ہے۔ اس لیے لوگوں آپس میں بھائی چارگی پیدا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات اور یاد رکھو کہ آج اگر آپ اپنے بیٹے سے کہو بیٹا پانی لیا، نہیں لایا تو آپ کا دل دکھی ہوتا ہے۔ پھر کوئی کام کہا نہیں مانا تو آپ غصے میں تھپڑ بھی مارتے ہیں۔ بولو ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو تم اپنے اولاد سے کچھ کہو نہ مانے تو تم ناراض بھی ہوتے ہو، مارتے بھی ہو، گھر سے نکال بھی دیتے ہو۔ اور جو خدا ہم کو تم کو پیدا کیا وہ خدا ہم سے کہتا ہے 5 مرتبہ دن میں نماز پڑھو، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے ہم نماز نہیں پڑھتے تو کیا خدا ہم سے راضی ہوگا؟ لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم اس کی نافرمانی بھی کرتے جا رہے ہیں اور اللہ اپنی طرح طرح کی نعمتیں بھی ہم کو کھلاتا جا رہا ہے۔ اس لیے حضور نے آخری وقت وصیت فرمائی تھی کہ لوگوں 2 چیزوں کا خیال رکھنا۔ جب سرکار کا وصال ہونے لگا تو سرکار نے فرمایا تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، نماز نہ چھوڑنا۔ یہ وصیت تھی میرے پیغمبر کی۔ آج ہم نماز چھوڑ رہے ہیں، عاشق رسول کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں۔ یہ کیسا عشق ہے یار؟ یہ جھوٹا عشق ہے۔ وہ تو ویسے ہی جیسے ایک نواب صاحب تھے، محل میں لیٹے تھے، نواب صاحب کو کھانسی آ رہی تھی۔ اتفاق سے ایک چور نواب صاحب کے گھر میں گھسا، جیسے گھسا نواب صاحب کے کھانسی آئی گئی۔ وہ جانش کی جاگت ہے کہا، بجھڑ سے ان کے تخت کے نیچے گھس گیا اور نواب صاحب جان گئے۔ نواب صاحب کھانسے لگے، کچھ آوت رہا ہے، کچھ جان بوجھ کے کھانسے لگے، کھانس کے وہی کے اوپر تھوک کر اخا تھوک، جیسے ہمارے تمہیں تھوک آوت ہے سوئے ٹائم تو 4 روپے کے نیچے تھوکا جاتے ہیں نا، وہی کے اوپر تھوک کر اور اوپرا تھوک کر سویرے تک کا بالکل برف کے سلی بنائے دیں۔ اور بیچارہ پرا کی جاگت ہے، کیسے اٹھی پکڑ جیتے۔ جب صبح گئے تو نواب صاحب کی بیوی پانی لے کے آئی، پانی دے، نواب صاحب تھوکت رہا تو مہروئی تھوک ماری۔ جب ان کے اوپر تھوکن تو گستان کے اندھی آئے گئے ہو، آدمی نہیں دیکھا تھا تم کا ہمارے اوپر تھوک مارے۔ تب نواب صاحب نے کہا تھا کہ بڑے افسوس کی بات ہے، تم میری زندگی کی ساتھی،
اور ایک تھوک میرا نہیں برداشت کر پائی، اور میرا صرف ایک رات کا ساتھی اور پوری رات میرا تھوک برداشت کرتا رہا۔ تب چروا بھاگ نکل کے، جب بھاگ تو کہتے اللہ تیرا شکر ہے، آیا تھا کالا بن کے، جا رہا ہوں سفید بن کے۔ یہ عشق ہے، ہم نبی سے عشق کا دعویٰ بھی کریں اور ان کی وصیت کو ہم چھوڑتے جائیں۔ اے لوگوں، نماز پڑھو۔ نماز میں کتنی برکتیں ہیں۔ ایک صحابی تھے عبداللہ بن عباس، آنکھوں میں موتیابند کی بیماری ہو گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، تو انہوں نے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے ایک نوکر رکھا کہ جب اذان کا وقت ہو تو مجھے مسجد پہنچا دو، میری نماز جماعت سے ہو جائے، پھر مجھے گھر واپس لے آؤ۔ وہ نوکر لے جاتا تھا، لاتا تھا، جبکہ اندھے پر جماعت واجب نہیں ہے۔ ایک دن نوکر نہیں آیا اور حضرت عبداللہ بن عباس کی جماعت چھوٹ گئی، تو اپنی اماں سے کہتے میری ماں ایکو تو نہیں چلا ہے، ایکو ہے تو بند کر دے۔ انہوں نے اپنی ماں سے کہا اماں آج نوکر نہیں آیا، میری جماعت چھوٹ گئی، پھر نہیں آئے گا پھر چھوٹے گی، اس لیے میری ماں لے چلو، میری آنکھوں کا علاج کرا دو تاکہ میری نماز جماعت سے نہ چھوٹے۔ وہ صحابی تھے، کتنی نماز و جماعت سے محبت تھی۔ لے کے گئی، ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن کریں گے، 15 دن بستر پہ لیٹنا پڑے گا۔ کہا نماز کا نہیں پڑھ سکتے، اور کوئی طریقہ بتائیے کہ میری نماز بھی نہ چھوٹے اور میرے آنکھوں کا علاج بھی ہو جائے۔ ڈاکٹر نے کہا اور کوئی چارہ نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا تھا کہ تم 15 دن کی نماز کہتے ہو، میں اندھا رہ کر کے زندگی گزارنا تو گوارا کر سکتا ہوں، لیکن 15 دن کی نماز کیا، ایک وقت کی نماز بھی میں چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر کے آئے، اور نماز پہلے بھی پڑھتے تھے، اب پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد رو رو کے دعا مانگتے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے نماز کی محبت میں نے آنکھوں کا علاج چھوڑا، الہی نماز کے وسیلے سے میری آنکھوں کی روشنی واپس فرما دے۔ نماز کے بعد جو رو رو کے دعائیں مانگی، تاریخ گواہ کی 6 دن گزرے تھے، 6 دن کے بعد ان کے آنکھوں میں ایسی روشنی اللہ نے نماز کے وسیلے سے واپس کی، فرماتے اتنی روشنی پہلے نہیں تھی جتنی روشنی اللہ نے اب نماز کے وسیلے سے عطا فرما دیا۔ اے لوگوں، صحابہ نماز سے فائدہ اٹھاتے تھے، لیکن ہے افسوس آج ہم نماز کو بہت ہلکا سمجھ لیے۔ آج اگر نمازوں پڑھی ہیں، اگر کہوں تو ان کو پریشانی آئے گا تو چھوڑ دیتے۔ جیسے ایک آدمی رہا ہے، پنجگانہ نماز نہیں پڑھے، نہ عید پڑھے، نہ بقرعید پڑھے، نہ جمعہ پڑھے، گاؤں والے سمجھاوے لیکن مانے نہیں، تو گاؤں والے ہوگے حکا پانی بند کر دی۔ جب حکا پانی بند کر دی تو مجبور ہوئی گا، پڑھے گا بیچارہ۔ 5-6 دن پڑھی، 6ٹھے دن گائے لاگت رہا، گئیوا مر گئے۔ تو جب گئیوا مر گئے تو بہت خفا گاؤں والے کہ سارے نماز پڑھائے ہمار گائے مرائے ڈالے، نماز نہ پڑھی نہیں تھی تو ہمار گائے مرت نہ، بڑا جاہل رہا۔ تو گئیوا تو مر گئے، بچھیوا زندہ رہا، تو بچھیوا کا باندھے خاطر رسی پر بچھیوا آئی کہ گردنہ میں پکھورا، گردنہ میں اس کے پکھورا میں گردنہ رگڑے لا، تو بھگائے دی تو کہ پھر برے لا، بچیا تو بچیا، پھر رگڑے لا کے پکھورا میں گردنہ، تو پھر بھگائے دی، پھر برے۔ تھوڑی دیر بعد بچھیوا پھر پلٹی، تو کہا تھا چلی جاؤ نے 2 رکعت بھرے خود، تمہیں محتاری تو 6 دن پڑھا ہے تب مارا ہے، اور تم 2 رکعت بھرے کو چلی جائے تھی۔ ایسے ایسے جاہل پڑے ہیں۔ اے لوگوں، نماز مصیبتوں کا سہارا ہے۔ اللہ فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے۔ تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے نبی نے آخری وصیت فرمائی تھی، اور دوسری وصیت کی تھی وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ ماتحت میں بیوی ہے، اولاد ہیں، چھوٹے بھائی بہن ہیں، مزدور ہیں،
जानवर हैं, ये सब हमारे मातहत आते हैं। नबी ने फरमाया कि नमाज न छूटने पाए और मातहतों पर जुल्म न होने पाए। इसलिए हमें मजदूरों पे भी रहम करना। आज मजदूर लगाएंगे तो उसके पीछे पीछे लगे रहेंगे, तन को बैठक न पावे, तो वो सोच लेते नीचे रहे, लेकिन काम तुम्हारा वैसे हुए। पीछे न लगो, बल्कि ये सोच लो कि इसकी जगह पर हम मजदूर होते, ये हमारा मालिक होता तो हमसे ऐसी तकलीफ, काम लेता तो हमको कितनी तकलीफ होती। इसलिए मातहतों पर जुल्म न करो, बीवियों पर भी जुल्म न करो। आज लोग बीवियों को घर की नौकरानी समझते हैं। बीवी न हो, जितना काम घर का बीवी करती है उतना काम करने के लिए 10,000 रुपये पे कोई औरत रखोगे तो उतना काम वो नहीं कर पाएगी जितना काम बीवी करती। बोलो। इसीलिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे कि लोगों, बीवियों पर जुल्म न करो, बीवियों के एहसानात हैं हमारे तुम्हारे ऊपर। पहला एहसान ये है कि उसकी वजह से हमारी निगाहें गुनाहों से बचती हैं। दूसरा एहसान ये है कि उसकी वजह से हमारा घर मिसले जन्नत बना रहता है। और तीसरा एहसान ये है कि वो हमारी अमानत को 9 महीने तक पेट में महफूज रखती है। और चौथा एहसान ये है कि हमारी औलाद को अपने सीने का दूध मुफ्त में पिलाती है। और पांचवा एहसान ये है कि हमारी औलाद की परवरिश करती है। कैसी परवरिश है? आप दूसरे के मातहत कोई बच्चा करके जाओ अपने घर का और चले जाओ तो पूरा दिन आपका दिल लगा रहेगा कि पता नहीं मेरे बच्चे की तरफ तवज्जो किया कि नहीं किया, मेरा बच्चा भूखा है कि नहीं, मेरे बच्चे को पानी मिला कि नहीं मिला। लेकिन तुम्हारी बीवी घर में है, तुम बंबई चले गए 2-2 साल, 6-6 महीना, लेकिन तुमको इस बात की फिक्र नहीं है कि मेरी बीवी ने बच्चे को पानी पिलाया कि नहीं पिलाया। यकीन है कि मुझसे ज्यादा मेरी बीवी मेरी औलाद पे रहम दिल है। तो इतना एहसान इनका, फिर इन पर हम जुल्म करते हैं, मारते पीटते हैं। लेकिन आज देखा जाता है अगर बीवी घर में आवे लड़कवा न मारे तो के बुढ़िया मातरिया मोहल्लम घूम घूम का कहते लड़कवा हमार मेहरी आएगा। अल्लाह जाने कौन घूटी पिया दी से हो गए तो हाथ है नहीं उठा था। अब बताओ, बुढ़िया मार खवावा। ये नहीं सोचते हैं कि हम भी कभी ऐसे रहे, हमारी बिटिया भी किसी के घर में जाएगी। देखा जाता है अगर आज अपन बिटिया सो जाए, सुबह 8 बजे तक सोए तो बुढ़िया कहूँ नाम न ली कि हमारी बिटिया 8 बजे उठते सोए। अगर कहूँ पतोहिया आ जाए, अगर रुके आंख लग जाए कहूँ सुबह, तो वही बुढ़िया मोहल्लम घूम घूम का कही हमरे यहाँ भैंसिया के तो आँखिन नहीं खुलत, वो मंदराजी अभी परी सोवत। बताओ, अरे तुम अपनी बिटिया को बिटिया समझती हो, बहू को तुम अपनी दुश्मन समझ रही हो। इसी वजह से हर घर में सास और बहू का झगड़ा छिड़ा रहता है। औरतों के साथ एहसान करो, औरतों का एहसान है तुम पर। किस तरह बच्चियों को पालते हैं, बच्चों को पालते हैं। हम और आप तो सुबह हुए चले जेबे काम करें, शाम के जब लौटबे तब लड़कवा का लेबे बड़े मया से हो कहे हुलुलुलु हुलुलुलु, और जहाँ तनिको नाक निकली बुल्लू से वह कहे ले पकड़ ही करे, ले जाओ बाहर उठाओ। लेकिन वही माँ फिर मोहब्बत से दुपट्टे के जरिए बच्चे के नाक को साफ करती है। कितना तुम्हारे ऊपर उसका एहसान है। इसीलिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का विसाल हो गया। याद रखो सरकार की 11 बीवियां थी, सिर्फ एक बीवी से बच्चे पैदा हुए, वो है खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा। बाकी 10 बीवियों से कोई बच्चे नहीं। तो जब खदीजा का इंतकाल हो गया तो एक रात हुजूर हजरत आयशा के बिस्तर पे लेटे थे। हजरत आयशा जवान थी, लेकिन हुजूर जब करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा, इधर करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा, और खदीजा का इंतकाल हो गया। तब आयशा कहती है अल्लाह के रसूल, आप हमारे बिस्तर पे लेटे हैं और यहाँ
خدیجہ کی کر رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ایسا میں خدیجہ کو کبھی نہیں بھول سکتا، خدیجہ کا احسان ہے میرے اوپر کہ خدیجہ کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی ہیں۔ نبی نے احسان مانا خدیجہ کا کہ ان کے پیٹ سے اللہ نے ہمیں صاحب اولاد بنایا، تو جب نبی نے احسان مانا اپنی بیوی کا تو ہم کو آپ کو بھی اپنی عورتوں کا احسان ماننا چاہیے، ورنہ یہ عورتیں نہ ہوتی تو گڑوا پپوا کہاں سے آئی تھی، راہ کونو دکان کی خرید لیتی۔ کتنا احسان ہے ان کا، اس لیے ان پر ظلم نہ ہونے پائے۔ لیکن آج کچھ لوگ ہیں جو بیوی کو مارنے ہی میں بہادری سمجھتے ہیں۔ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی لکھتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی بیوی کا بہت مارے، اتنا مارے کہ محلہ والے کو نام رکھ دیں بیوی مار، وہ نام بند ہوئے گا، وہ یہی لقب ہوئے گا بیوی مروا، جب کوئی ہے بیوی مار۔ لیکن بیوی ایسے گھر کی تھی کہ جب اس کے باپ نے رخصت کیا تھا تو وصیت کی تھی کہ میری بیٹی تم شوہر کے گھر جا رہی ہو، زندگی میں مصیبت کے بھی دن آئیں گے اور خوشی کے دن بھی آئیں گے، لہذا خوشی کے دن اللہ دے گا تو خدا کا شکر ادا کرنا، اور مصیبت کے دن آئیں گے تو بیٹی صبر کرنا۔ یہ باپ نے وصیت کیا تھا، ظالم شوہر مل گیا تو مار کھاتی رہی، صبر کرتی رہی۔ کچھ دن ایسے گزرے کہ بیوی شوہر کے مزاج سے واقف ہو گئی، تو اب جیسے شوہر کے مزاج ویسے ان کے کام، دھیرے دھیرے مار پیٹ ختم ہو گیا، بند مار پیٹ، کوئی غلطی نہیں پاؤ۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، ہفتہ گزرا تو مار پریشان کہ ماری کا کیسے، کہ تو کوئی غلطی ہی نہیں ملتی۔ تو ایک دن محرم ٹھار سوچے کہ کروں جگاڑ بنائے کہ ماری، تو ایک جگاڑ سمجھ میں آوا کہ جی مچھلی لے وہ گھر میں رکھ دی، اور جب کھانا بنائے ہم کا بلاوے کہ آؤ کھائے لو، تو پوچھبے کہ سب مچھلی بنائے ہیں، تو اگر کہیں ہاں سب بنائے ہیں تو ہی کہیں کہ مربے کہ سب کاہے بنا جا رہے، آدھا رکھ دی تھی کل خاطر، کل کا کہیں میرے، اگر کہیں سب بنائے جا رہے، اگر کہیں آدھی رکھے نا، آدھی کل کے خاطر، آدھی رکھ دیا، آدھی آج بنائی، آدھی کل کے لیے رکھ دیا، تو یہ کہہ کے ماروں گا کہ آدھی کل کے لیے کیوں رکھ دیا رے، وہ سڑ جائے کہ نہ سڑی رے، بہرحال آج مارا بکا ضرور۔ گوا مچھلی لے کے آو، گھر میں رکھ دی، بیوی نے کھانا بنا کے تیار کیا، بلایا یہ کھا لیجیے، تو لاٹھی لے کے آوا کہ آج تمہارے ہی مارے۔ جب بیٹھا بیوی نے کھانا دیا تو پوچھا تھا سب مچھلی بنائے ہیں، تو موڑ ہلیس، جیسے موڑ ہلیس ویسے اٹھائیس لاٹھی، کہ سب کاہے بنائے جا رہے، آدھا رکھ دی تھی کل کا کہیں دے رہے، کہہ رہے بھول گئی آدھی مچھلی کل کے لیے بھی میں نے رکھ دیا، اب وہ سٹ اب کا کہا گیا، سب پروگرام پھیل۔ بہرحال کھائے، لیکن کھانا کہاں اندر جائے، بنا ہوا پروگرام فیل ہوئے گا۔ کھائے ہوا تو بیوی نے آنگن میں بستر بچھایا کہ گرمی کا زمانہ ہے، جب لیٹا تو بیوی گئی ہاتھ پاؤں دبانے لگی کہ میرا شوہر ہے، میرے لیے روزی کماتا ہے، تھکا ماندہ ہوگا، خوش نصیب بیوی پیر دبانے لگی، اور وہ ظالم اسی چکر میں پڑا کہ مارے کیسے۔ آسمان پر تاکے تو اتفاق سے کا آسمان پر ایک ہلکی لکیر نظر ہے، تو رضیہ سے پوچھے تھے آسمان پر لکیر کسے رے، تو رضیہ دیکھتے تو کہیں تو فرشتن کے سڑک ہو، فرشتن کے سڑک ہو، کہیں نہ رہے تو فرشتن کے سڑک کے نیچے ہمارا بسترا بچھایا ہے، اگر ان کے موٹر پھسلی یا ایکسیڈنٹ ہوا تو ہم مرد کی بچبرے دشمن وہ اٹھائے کے لاٹھی پیٹ کے بہائے تھے۔ ایسے ایسے ظالم ہوتے ہیں، بیویوں کے مارنے میں بات بھی۔ نبی کریم نے آخری وقت فرمایا تھا نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، اس لیے لوگوں نہ مارو نہ طلاق دو، لیکن آپ کچھ بد نصیب ہیں جو بات بات پہ طلاق۔ حدیث پاک میں ان محمود ابن لبید، حضرت محمود بن لبید سے روایت ہے، قال اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجل، فرماتے حضور کو ایک آدمی کے بارے میں خبر دی گئی، طلق امرأتہ ثلاث تطلیقات جميعا، کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا۔ جب سنا کہ فلاں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا
تو حدیث میں فقام غضبان، تو سرکار غصہ ہو کے کھڑے ہوئے، جبکہ رحمت للعالمین غصہ ہو کے کھڑے ہوئے، وقال، اور فرمایا ایلعب بکتاب اللہ عز و جل، کیا وہ اللہ کی کتاب سے کھیل کھیلے گا؟ وانا بین اظہرکم، در حالی کہ میں تمہارے بیچ میں موجود ہوں۔ جب قرآن نے 3 طلاق دینے سے منع کیا، پھر کیسے اس نے دے دیا؟ قرآن کا کھلواڑ بنا رہے ہیں۔ وقام رجل، تو ایک آدمی کھڑے ہوئے، وقال اذن لنا یا رسول اللہ اقتلہ، ایک آدمی کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دو، ہم اس کی گردن مار دیں۔ وہ آدمی کون تھے؟ وہ حضرت عمر فاروق اعظم تھے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول اجازت دے دو، جس نے طلاق دی اس کی ہم گردن مار دیں۔ اے لوگو، آج نبی کے عاشق ہو، عشق کا دعویٰ کرتے ہو اور طلاقیں دے رہے ہو۔ طلاق نہ دیا کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح تو کیا لیکن طلاق نہیں دیا۔ صرف کسی ایک معاملے پہ حضرت حفصہ سے ناراض ہوئے تو 1 طلاق دیا یا 2، اس کے رجوع فرما لیا سرکار نے۔ طلاق بائن کبھی میرے نبی نے نہیں دیا، نہ طلاق مغلظہ دیا، اور تم نبی کی پیروی کرنے والے اور طلاق دے رہے ہو۔ نبی کی سنت کو اپناؤ۔ حضور فرماتے من تمسک بسنتی، جس نے میری سنت کو اپنایا، فلہ اجر کمیت شہید، تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ نبی کی سنت کو زندہ کرو، طلاق نہ دو۔ لیکن آج ہر گھر میں معاملہ، عورتیں کم عقل ہیں، جہاں تنک تو میں بھوا، بس مہروے کہیں اصل کے ہو تو چھوڑ دے، تو کہیں ہاری اصل کے 90 چھوڑ دے، تو کہیں چھوڑ کے دیکھا اصل کے ہو تو کہیں ابے ہمارے منہ کھلہن جات ہے، کہیں کھول دے اصل کے ہو کھول، کہ ابے کھلہن جائی، لاغت ہے منہ میں بم دھرے ہے داغ دی، لیکن وہ ہوا کا اولاد کہاں مانے والی، کہیں اصل کے ہو تو کھول دیا، اور جب کھلت ہے تو اللہ جانے ایک ساگ مکتی طلاق بکتا تھا۔ طلاق 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 ہو کے بعد جب غصہ ٹھنڈے جنی ہے کہ ہائے ہمارے لیے تو حرام ہوئی گیا، تب جئی ہے مدرسہ ماں کبھی مولوی مولانا سلام نہ کریں، اور جب یہ نوبت ہے تو جئی ہے دورے سے مدرسہ میں کھڑے ہوئی ہیں کہ حضرت سلام علیکم، بڑی محبت سے کہیں، پوچھو کہا بات کہ حضرت ایک کام گڑبڑائے گا بنائے دو، کہا ہوا کہیں گھر میں جھگڑا ہوا تو بیوی طلاق دے دیا، کہیں کئی دفعہ دی ہو، کہیں تو غصہ میں جانے نہیں پائیں، کئی دفعہ بک گئے، تو یار تمہارے لیے حرام ہو گئی کہ نہ ہی حضرت جو خرچہ پانی میں لے لوئی کا بنا کوئی صورت سے جاؤ تو وہ تبیج بنا تھا۔ جب مولانا بھگائیں تو دوسرے مدرسہ پہنچا، موت بھگاوا گوا، حرام کو حلال کون کہہ دے گا؟ تو اتفاق سے ایک دجال ملکی مل گیا رستہ، وہو سے کہیں کہ خرچہ پانی جو انہوں لے لو مولوی صاحب بتائے دو، تو مولوی کہیں کرتا دے ہو، تو کہیں جون مگیو تون دے دے، تو مولوی کہتے ہیں روپیہ لے گئے 10,000 لیکن کام تمہارے بالکل لوہا کہہ دے گا، دجالن کے کون ٹھکانا، 10,000 روپیہ نکال دے دی۔ جب مولوی پائے گئے تو پوچھا تھا اچھا ہی بتاؤ کون دن طلاق دے رہا ہے، تو سوچ سانچ کے بتائے کہیں مولوی صاحب اتوار کے دن رہا ہے، تو مولوی کہتے اتوار کے دن کہیں نہ کہیں جاؤ، اتوار کے کہاں طلاق پڑھتے، اتوار کے دن کوٹ کچہری سب بند رہتے، اتوار کے طلاق نہیں پڑھتے، جا لگائے دیں مولوی دجال کے فتویٰ۔ اے لوگو طلاق نہ دو، یہ کم عقل ہیں، کم عقلی کی بنیاد پر یہ تم سے بھیڑی رہیں گی۔ اسی لیے میرے نبی فرماتے استوصوا بالنساء خیرا، اے لوگوں میں تم سے وصیت کرتا ہوں کہ عورتوں پر بھلائی کرو، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِن ضِلْعٍ، اس لیے کہ یہ ٹیڑھی ہڈی سے بنائی گئی ہے، پسلی کی ٹیڑھی ہڈی سے بنائی گئی ہے۔ ٹیڑھی ہڈی سیدھی کرو گے تو ٹوٹ جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی، ایسی عورتوں کو سیدھی کرو گے سیدھی نہیں ہوں گی، طلاق لے لیں گی لیکن سیدھی نہیں ہوں گی، اس لیے ان کی کم عقلی پہ صبر کرو۔ بیوی سے غلطی ہو جائے تو گھر سے باہر نکل دو، بیوی کو مارو نہ طلاق دو، صبر کر لو۔
باہر نکل جاؤ، غصہ پی لو۔ اللہ قرآن میں فرماتا الکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ مارنے سے بہادر نہیں بنتے، بہادر بنو، بزدل نہ بنو۔ اور بہادر کسے کہتے ہیں؟ اسے نہیں کہتے جو کسی کو پٹک دے۔ حدیث میں لیس الشدید، پہلوان وہ نہیں ہے، الذی یسرع، جو دوسرے کو پٹک دے، وہ پہلوان نہیں ہے۔ بل الشدید، بلکہ پہلوان وہ ہے، الذی یملک علی نفسہ عند الغضب، جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو کر لے۔ غصہ ہے تو نفس پہ قابو کرو، نہ منہ سے گالی نکالو، نہ کسی پر ہاتھ اٹھاؤ۔ پیغمبر فرماتے پہلوان تم ہی ہو، تو پہلوان بنو۔ لیکن آج چاہے جتنا سمجھاؤ، لوگ تقریر سننے آتے ہیں تو رسمن سننے آتے ہیں، سنو اور اس پر عمل کی دعائیں بھی مانگو۔ لیکن آج چاہے جتنی تقریر سنا ڈالو، ہمارے قوم میں بدلاؤ نہیں ہے۔ ہمارا آپ کا حال تو ویسے ہی ہے، جیسے بتاتے ہیں جیسے ہمارے قوم کا حال نہیں بدلتا، چاہے جتنی اچھی بات بتاؤ۔ ایک جگہ سیتا پور میں ہم تقریر کر رہے تھے، ایک طرف مہرو ایک طرف مرد، یہی بتیوے سمجھے رہا ہے کہ دو مہروے جھوٹا پکڑا ور کئی لیں، اب وہ کا چھوڑاوے چھوڑوے نہیں کرے۔ اس میں ڈٹھیانے جیسے ساڑوے بھیڑی آ جاتے ہیں نا، چاہے جتنا لاٹھی چلاؤ ڈنڈا مارو لیکن ہٹت نہیں، دونوں مہروے پورا جلسہ خراب کرتے ہیں، کوئی اثر نہیں۔ ہمارا آپ کا حال بدلتا نہیں، وہ تو ہم تو ویسے ہی جیسے بتاتے ہیں۔ ایک پرائمری اسکول چلتا رہا، ماسٹر صاحب پڑھاوت رہا، دونوں لڑکا غلطی کی تو ماسٹر صاحب کا ڈانٹن کہنے کا دے، اور اسکول کے پیچھے دھوبی جات رہے، دھوبی وہ سنیس تو چوکا کہیس کہاں ہے، اسکول میں گدھا پڑا تھا۔ ماسٹر صاحب کہتے یہ گدھے ہے، تو دھوبی وہ لوٹی آوا گوا اسکول میں ماسٹر صاحب سے کہتے ماسٹر صاحب گدھان کے پڑھے ہوتے ہیں آپ کے اسکول میں؟ تو غصہ میں بیٹھے نہ کہیں ہاں ہوتے، تو کہ ہمارے گدھا پڑھائے دے ہنجلایا، وہ غصہ میں کہیں دھوبی وہ صحیح جانیس بگوا اپن گدھا کھول لا لاوے اسکول میں کہیں لیو ماسٹر صاحب کے نام لکھ لیو، تو ماسٹر صاحب قلم علم تلیں، تو کہیں فیس تو کہیں 300 روپیہ، تو 300 روپیہ نکال دے دی۔ تو کہ پوچھا تھے ماسٹر صاحب کتے دن میں پڑھائے دے گا؟ کہیں دیا 6 مہینے پڑھائے دے گا، چلا گیا۔ اب ماسٹر صاحب گدھا کس کے پڑھاوا، انسان کا پڑھائی نہیں پاؤ تو گدھا کہاں سے پڑھائے دے؟ تو گدھاوا کا لکھ بیچ ماسٹر صاحب 300 روپیہ، اب ان کا تو 600 وصول ہو گیا۔ اور دھوبیوا گھرے سوچے کہ ہمارا گدھاوا پڑھا تو 6 مہینے میں پڑھ جی، جب 6 مہینے پوری آنے تو رسی اس سے لے کے آوا گدھاوا کا باندھ ہے، یہ باندھ لے۔ جب اسکول میں آوا پوچھے ماسٹر صاحب ہمارا گدھاوا پڑھے گا؟ کہیں جا تو پڑھایا لکھا فلانے تھانہ کے کوتوال بنوا دیا جا، تو بہت خوش کہ ہمارا گدھا پڑھے گا، وہ تھانے کے کوتوالی نوکری پائے گا۔ تو وہ رسی وسی لے کے وہ کوتوالی وہاں کے بعد پوچھے لوگوں سے بھیا کوتوال، ہاں تو کوتوال صاحب سامنے بیٹھے رہے، لوگ بتائیں کہیں بدے بیٹھے ہیں، تو دھوبیوا کوتوال صاحب کا رسی دیکھائیس آہ 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 آہ، تو کوتوال صاحب بہت تعجب کی، ان سب نمسکار کرتی ان کا رسی دیکھا ہوتا ہے، پوچھیں کہا بات ہے، تو آہ 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 آہ، بہتے کوتوال صاحب گئے 2-3 لات ماری دھوبیوا کے، تو دھوبیوا گرا، تب بربران کہتے اچھا بھیا حد ہو گیا، تو کا لکھائے پڑھائے کوتوال بنوائے دیا، لیکن تو لات مارے والی عادت نہیں گئے، تو رہ گئے گدھا ہے گدھا، وہ پھر کوتوال صاحب کو موڑے لا دیا۔ یہی حال ہم لوگوں کا ہے، چاہے جتنا سمجھاؤ جھگڑا نہ کرو، فساد نہ کرو، آپس میں لگائی بجھائی نہ کرو، وہ کام نہ کرو جس سے دو لوگوں کے بیچ میں دوری پیدا ہو، بلکہ وہ بولیاں بولو جس سے لوگوں میں اتحاد پیدا ہو۔ اسی لیے حضور فرماتے لیس الکذاب، وہ جھوٹا نہیں ہے، الذی یصلح بین الناس،
جو جھوٹ بول کر دو لوگوں کو صلح کرا دے وہ جھوٹا نہیں ہے، بل ہوا یقول خیرا، بلکہ وہ تو اچھی بولی بول رہا ہے۔ جھوٹ بول کر صلح کرا دو تو جھوٹی بولی بھی نبی فرماتے وہ اچھی بولی ہے، اور آج ہم ادھر کے ادھر لگاتے ہیں کہ لوگوں میں پھوٹ پیدا ہو، ادھر ادھر کی لگائی نہ کرو۔ قرآن کریم میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے، بربادی ہے لگائی بجھائی کرنے والے کے لیے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ رحمت عالم کانفرنس میں آئے ہو تو اچھے کام کر لو، ماں باپ کو راضی کر لو۔ آج دیکھو کتنے ایسے ہیں جن کے ماں باپ ترس رہے ہیں، اور پیر صاحب کو بلائے نذرانہ دیتے ہیں، مریدن کو پیر صاحب کی دعوت لیتے ہیں، اور باپ کو نہیں پوچھتے۔ پیر صاحب کے نذرانہ جا رہا ہے، پیر صاحب کا گھر بن رہا ہے، اور باپ کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے 17 مرتبہ ماں باپ کے لیے حکم دیا کہ ماں باپ پر احسان کرو، ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، 17 مرتبہ قرآن میں آیا، تو ہم ماں باپ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ جو سچے پیر ہیں وہ آج بھی ماں باپ کی طرف اپنے مرید کو رغبت دلاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت مرید ہے مارہرہ سے، اور مارہرہ کے گدی نشین حضور سید نجیب حیدر حسن میاں قبلہ ہر سال ان سے قافلے میں کھڑے ہو کے بولتے ہیں، اے لاکھوں کی تعداد میں آنے والے مریدوں، تم مارہرہ آئے ہو کہ ہمارا پیر ہم کو بخشوا دے گا؟ خدا کی قسم جب تک تمہارے ماں باپ تم سے راضی نہیں ہوں گے پیر تمہارے نام نہیں آ پائے گا۔ اس لیے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ قرآن نے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ماں باپ کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکا لو، من الرحمہ، دل میں رحم بھی پیدا کرو۔ لیکن آج ہم دیکھا جاتا ہے مولانا بن گئے تو ہم بیٹھے ہیں، مہمان آئے ہیں تو ابا سے کہتے پانی لے آؤ، ابا چائے لے آؤ۔ لڑکا پردھان بن گیا تو کمرہ میں بیٹھا ہے، جنتا ہی ہے تو اپنے بوڑھے باپ سے لوگوں کے لیے پانی منگوا رہا ہے۔ اے لوگوں، کتنوں بھی درجہ بلند ہو جائے لیکن ماں باپ سے تمہارا درجہ بلند نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضرت معاذ ابن جبل جب گورنر بنائے گئے، رسول اللہ نے گورنر بنایا تو سرکار نے وصیتیں کی تھیں، انہی وصیتوں میں بھی وصیت تھی کہ لا توقن والدیک، اے معاذ ابن جبل ماں باپ کی ہرگز نافرمانی نہ کرنا۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگرچہ تجھے حکم دے دے کہ گھر سے نکل جا تو نکل جانا، اگر کہہ دیں بیوی کو طلاق دے دے تو دے دینا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا تھا وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اور اے معاذ گورنر ہو گئے ہو لیکن نماز کو ہرگز جان بوجھ کر کبھی نہ چھوڑنا۔ فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا، اس لیے کہ جس نے نماز کو چھوڑا فَقَدْ بَرِيَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، تو اللہ کی ضمانت اس انسان سے الگ ہو جاتی۔ پھر فرمایا تھا وَلَا تَشْرِبَنَّ الْخَمْرَ، اور اے معاذ ابن جبل گورنر ہو گئے ہو لیکن شراب ہرگز نہ پینا۔ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اس لیے کہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ اس لیے ہم اور آپ صحابہ کرام کے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں۔ جن نوجوانوں نے جلسہ کیا اور جن لوگوں نے اس میں جس طرح سے بھی حصہ لیا، اللہ تعالیٰ انہیں اس کی جزا عطا فرمائے۔ جناب محمد صابر بھائی جو باہر ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا، محب گرامی حضرت علامہ مولانا محمد علی صاحب بار بار رابطہ کرتے رہے، میں حاضر ہوا۔ میرا مقصد تھا 11 بجے بول دیتا، اس لیے کہ آدھی کرسیاں خالی ہو گئی ہیں۔ انسانی فطرت ہے، ٹائم گزرے گا، رات بڑھے گی تو انسان پر سستی طاری ہوگی، لیکن یہ آنے کے بعد جناب محمد نفیس اور سرتاج بھیا یہ لوگ ایسا مجھے مجبور کر دیے۔ خیر میں نے سوچا مہمان آتا ہے اپنی مرضی سے، جاتا ہے میزبان کی مرضی سے، تو ان کا مقصد بھی تھا کہ پروگرام ہمارا اچھا ہو۔ بہرحال
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔